Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 26 of our module Global Marketing. Today's lecture is part B of our topic Managing Global Advertising. یہ ہم نے last time chapter start کیا تھا Managing Global Advertising. آج lecture number 26 ہے جو کہ part B ہے, سیکنڈ پارٹ ہے اس چیپٹر کا. Before we proceed, let's take a look at what we discussed in our last lecture. ہم نے گلوبل ورسز لوکل ایڈورٹائزنگ پہ بات کی, ہم نے ڈیولپنگ گلوبل کیمپینز کو ڈسکس کیا, ہم نے گلوبل لوکل ڈیسیژنز پہ بات کی تھی, اور اوور کمنگ لینگویج بیریئرز کے اوپر ڈسکشنز ہم نے کی تھی. سو ہم نے چیلنجز ان گلوبل ایڈورٹائزنگ پہ الیبریٹلی ڈسکشن کی تھی, ہم نے اس پہ الیبریٹلی ڈسکشن اور آرگومنٹ کیے تھے, کریٹیکلی ایکسیس کیا تھا ڈفرینٹ چیلنجز جو کہ گلوبل ایڈورٹائزر آج فیس کر رہا ہے. ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ایک بہت بڑا چیلنج وہ ریلیٹڈ ٹو ٹرانسلیشن آف ایڈورٹیزمنٹ ہے. بہت سارے ایررز ہوئے ان پاسٹ اینڈ ٹوڈے اس کو اوائڈ کر رہی ہیں بہت ساری کمپنیز ٹرانسلیشن کے ایررز کو. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چیلنج جو کہ ہے وہ کلچرل سوشل بیک گراؤنڈ آف ٹارگیٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے جب ایڈورٹیزمنٹس آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اوور کمنگ لینگویج اینڈ کلچرل بیریئرس کے اوپر بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن آف ایڈورٹیزمنٹ آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے فار دا فرمز, کیونکہ ایون ایک اس کنٹری میں جہاں پہ ایک اس ریجن میں جہاں پہ سملر لینگویج بولی جاتی ہے, لائک یو ایس اے, یو کے وغیرہ میں ایک انگلش بولی جاتی ہے, ایون ان دوز کنٹریز ویئر same language is usually spoken, it is still a big challenge for the firm to advertise in those countries. There are several issues related to translation of advertisement which the companies are facing at the moment, like English in Britain and English in USA. وہاں پہ dialect کا difference ہے, بہت ساری mistakes ہوتی ہیں, literal جو مسٹیکس ہوئی ہیں, ٹرانسلیشن کے بلنڈرز ہوئے ہیں ان دا پاسٹ, وہ بہت زیادہ تھے. بٹ ٹوڈے آپ کیا کرتی ہیں, کمپنی لوکل نیشنلز کو انوالو کرتی ہیں, لینگویج ایکسپرٹس کو انوالو کرتی ہیں وائل میکنگ دا ایڈورٹیزمنٹ یا ٹرانسلیٹنگ دا ایڈورٹیزمنٹ, جہاں پہ یہ بہت سارے ایررز کم ہوتے جا رہے ہیں. یوزلی گلوبل فرمز آج ٹرانسلیشن چیک کرواتی ہیں بائی لوکل ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے, بائی دیئر اون لوکل سبسیڈری سے, اور بائی این انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر جو کہ کسی اور کنٹری میں لوکیٹڈ ہے, اس سے اپنی کمپینز کے ٹرانسلیشن چیک کرواتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز کو جو ایک اور چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو دیئر کلچر ہوتا ہے آف ٹارگیٹ مارکیٹ, یا سوشل جو کہ نارمز ہیں اس کنٹری کی, اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. گلوبل مسٹیکس بہت ساری ہو جاتی ہیں, فیلئر ہوتی ہیں جب کمپنیز فیل ہوتی ہیں ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا کلچرل ایٹیٹیوڈ آف کنزیومر ان فارن مارکیٹس. پیپل کیسے سوچتے ہیں, کیسے اسپینڈ کرتے ہیں دیئر ٹائم, ہاؤ دے ڈریس اپ, واٹ سارٹس آف ایکٹیویٹیز دے پرفارم, what are their attitude towards their family, what are their attitude towards their different races جو کہ اس کنٹری میں. ایک ایڈ جو کہ یورپ میں بہت اچھا ہوگا, مے بی وہ اتنا اچھا نہ ہو یو ایس اے کے لیے, وہاں پہ لوگ اس کو نیگیٹیولی پرسیو کریں. ایوارڈ وننگ ایڈس کی ایگزامپلز ہیں, لائک یونائٹیڈ
کلر آف بینیٹن کا ایڈ جو کہ ایک اٹالین کلودنگ مینوفیکچرر ہے, اس کا ایڈ, بہت سارے ایڈ جو کہ فرانس میں جنہیں ایوارڈ ملا, دوز ایڈز ور criticized heavily in countries like USA. So it is very important for the firms to understand the people attitude and people ways of living and how they think. So in that case ایک standardized approach کی بجائے adapted approach is appreciated and that would be a good thing to do. Then ہم نے impact of regulations دیکھا on international advertising. اس پہ ہماری اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی, جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے انسٹنسز پہ پرٹیکولر ریگولیشن آف اے کنٹری پریونٹس فرم فرام یوزنگ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ. آپ جیسے ایڈورٹیزمنٹ یو کے یو ایس سے یورپ میں یوز کرتے ہیں, میں بھی مڈل ایسٹ میں نہ یوز کر سکیں, سو اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ از پروہیبٹیڈ. ان دیٹ کیس کیا ہوتا ہے, آپ یوز کرتے ہیں اڈاپٹیڈ اپروچ. اب دیکھیے نا, فار ایگزامپل ملیشیا میں سلیو لیس اور آرم پٹس دکھانا فار فیمیل ماڈلس از ناٹ الاؤڈ, بٹ دیٹ از کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل ان ادر یورپین کنٹریز. یو ایس اے میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. سملرلی چائنا میں پفری کو یوز کرنا الاؤ نہیں ہے. سپرلیٹیوز لائک بیسٹ کوالٹی, فائنسٹ انگریڈینٹس, یہ الاؤڈ نہیں ہے. یورپین کچھ کنٹریز میں اگر آپ کینڈیز ایڈورٹائز کرتے ہیں وہاں پہ اٹ از مسٹ فار یو ٹو یوز اے ٹوتھ برش سائن along with جو کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اندر. سو بہت ساری رولز ریگولیشنز ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں. اب ٹوبیکو کی ایڈورٹیزمنٹ بہت سارے کنٹریز نے بین کی ہوئی ہے. یورپ میں بین ہے, پاکستان میں بین ہے, وہ انڈیا میں بھی بین ہے. اور ٹوبیکو اور اسموکنگ سگریٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس وہ ساری بین ہے. اب یہاں پہ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ آپ یوز نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ آپ کو اڈاپٹیڈ اب کنٹری ٹو کنٹری رولز اینڈ ریگولیشنز ویری کرتی ہیں. ہاؤ ٹو ٹارگیٹ چلڈرن, دیٹ از آلسو اے بگ ڈسکشن گلوبلی. بہت ساری کنٹریز آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں ٹارگیٹنگ چلڈرن. وہ کہتے ہیں بچوں کو ٹارگیٹ نہ کیے جائیں, ٹوائز کی ایڈورٹیزمنٹ نہ دکھائی جائیں, ٹائمنگ آف ایڈورٹائزنگ, اسپیسیفک پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ, اس پہ بھی ڈبیٹ ہے. سو ریگولیشنز بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہیں ایڈورٹائزر کو. دے آر ناٹ گیون فری ہینڈ. ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا ایڈورٹائزر کو فری ہینڈ نہیں ہے. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ایڈورٹائزر اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا میننگ دیکھ لیں کیا ہے. ایڈورٹائزر وہ کمپنی ہوتی ہے جس کا برانڈ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے. سونی کے ایڈورٹیزمنٹ میں ایڈورٹائزر سونی ہے, فلپس کے ایڈورٹیزمنٹ میں ایڈورٹائزر فلپس ہے, ٹویوٹا کے ایڈورٹیزمنٹ میں ٹویوٹا ایڈورٹائزر ہے. وہ کمپنی جس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزر کہلاتا ہے. اینڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی وہ فرم ہوتی ہے جو ایڈورٹیزمنٹ بناتی ہے, اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے, ایگزیکیوٹ کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کو. ہم نے سلیکٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ تھیم کے اوپر ہم نے اچھی خاصی ڈسکشن کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں. ہم نے اس پہ بات کی تھی ویدر ٹو یوز اسٹینڈرڈائزیشن اور اڈاپٹیشن ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹیزمنٹ, کیا میکنزم یوز کیا جائے. گلوبل ورسز لوکل ایڈورٹائزنگ ہم نے بات کی تھی. ہم نے گلوبل ایڈورٹائزنگ میں کہا تھا کہ اسٹینڈرڈائزنگ ایڈورٹائزنگ اکراس آل کنٹریز, آل مارکیٹس از گلوبل ایڈورٹائزنگ. یہ بہت اٹینشن ملی ہے اس کو, اور بہت ساری کمپنیز آج اس کو یوز کر رہی ہیں. 1960s 70s 80s میں بہت تھوڑی تھی, بٹ ٹوڈے ریمارکیبل نمبر آف کمپنیز ہیں جو کہ گلوبل ایڈورٹائزنگ یوز کر رہا ہے. انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. وائی؟ بیکاز ڈیو ٹو ایڈونٹ آف انٹرنیٹ بہت ساری کنٹریز مرج ہو رہی ہیں, نارمس, ٹریڈیشنز, ویلیوز مرج ہو رہی ہیں. کل تک ویلنٹائن ایک ریجن سے ریلیٹڈ تھا, آج ویلنٹائن ڈے آل اوور دا ورلڈ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کرسمس آل اوور دا ورلڈ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. رمضان از بگ ایونٹ آل اوور دا ورلڈ فار مارکیٹرز. گلوبل ایڈورٹائزنگ, دیٹس وائی اٹ از ورکنگ ٹوڈے. سو دوز کمپنیز جن کے ورلڈ وائڈ برانڈ ہے, اسپیشلی ان کے لیے گلوبل ایڈورٹائزنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جن کے برانڈز آل اوور دا ورلڈ ری نون ہے, لائک پیٹک فلپ, same positioning all over the world. Coke, same positioning all over the world.
پال اسمتھ سیم پوزیشننگ آل اوور دا ورلڈ. بٹ کچھ کمپنیز ہیں جن کی پوزیشننگ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے, لائک لیوائس جینس کی پوزیشننگ یو ایس اے میں اس کو یوتھ کا سمبل, بٹ یو کے میں اس کو 1950s ایرا کے امریکن سٹائل کا سمبل اسے پورٹرے کیا جاتا ہے. سو کنٹری ٹو کنٹری اگر پوزیشننگ آپ کی ویری کرے گی تو اڈاپٹیڈ ایڈورٹائزنگ, بٹ اگر کنٹری ٹو کنٹری پوزیشننگ ویری نہیں کرتی تو اسٹینڈرڈائزڈ ورژن از آلویز اپریشیٹڈ, از کنسیڈرڈ گڈ. سو دوز برانڈس جن کی پوزیشننگ ورلڈ میں سیم ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ یوز کریں اسٹینڈرڈائزڈ ایڈورٹائزنگ, بیکاز ان کو امیج جو کریٹ کرنا ہے اپنے برانڈ کا وہ آل اوور دا ورلڈ سیم کریٹ کرنا ہے. ہم نے بات کی تھی بہت ساری کمپنیز, بہت سارے برانڈ اسٹینڈرڈائزڈ ایڈورٹائزنگ یوز کریں, جس میں ہم نے کچھ برانڈس کا نام بھی لیا تھا, جس میں لوریل, ہائنز, وولوو, جیگوار, سونی وغیرہ کا نام ٹاپ پہ تھا. دین ہم نے ماڈرلائزڈ اپروچ ورسز گلوبل تھیم کی بات کی تھی. ماڈرلائزڈ اپروچ پہ ہم نے کہا تھا کہ a company may select some features as standards for all advertisement while localizing other features. گلوبل تھیم کی ہم نے بات کی تھی کہ سیم ایڈورٹائزنگ تھیم از یوزڈ آل اوور دا ورلڈ, بٹ لوکل ایگزیکیوشن میں تھوڑی سی اس میں چینجنگز لے کر آتے ہیں. ہم نے اس پہ ان ڈیٹیل بات کی تھی. دین ہم نے اس پہ گلوبل تھیم پہ ہم نے جس کمپنی کی ایگزامپل لی تھی کوک کی تھی. ہم نے بات کی کہ کوک کا آل اوور دا ورلڈ سیم اس کی پوزیشننگ ہے, سیم امیج وہ اپنا ڈیولپ کرتی ہے, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہیپینس, شیئرنگ, کیئرنگ, لو, فرینڈشپ یہ پروموٹ کرتی ہے آل اوور دا ورلڈ, بٹ کنٹری ٹو کنٹری اس کی ایگزیکیوشن تھوڑی سی ویری کرتی ہے. ایڈوانٹیجز آف گلوبل ایڈورٹائزنگ پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ اکانومیز آف گلوبل کیمپین ہوتی ہے, آپ کا پیسہ بچتا ہے, ایک ایڈ آل اوور دا ورلڈ یوز ہو سکتا ہے, اور اس ایڈ کی کوالٹی پہ آپ پیسہ لگا سکتے ہیں. ایک ایڈ بیسٹ ایڈ, اس کی کوالٹی آپ اچھی بنائیں, ٹاپ کے برانڈ ایمبیسڈر, سیلیبریٹی انڈورسرز یوز کریں, ایگزیکیوشن اچھی ہو, ڈائریکشن اچھی ہو, پروڈکشن اچھی ہو, اور آپ ایک ہی ایڈ آل اوور دا ورلڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ ورژنز آف ایڈ آپ یوز کریں گے تو اس کی پروڈکشن, کاسٹنگ, اس پہ لے آؤٹ, اسٹوری, اور اگین آپ کو بہت سارے ایکسپینسز انکر کرنے پڑیں گے. سو اسٹینڈرڈائزیشن کا یہ تو بینیفٹ ہے کہ آپ کو ریڈیوسڈ کاسٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ گلوبل پوزیشننگ ایک بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آل اوور دا ورلڈ اس پروڈکٹ یا برانڈ کی پوزیشننگ آپ سیم ہوگی. آل اوور دا ورلڈ کوئی پوزیشننگ میں آپ ویریشن نہیں کریں گے, جیسے کہ مالبرو کی پوزیشننگ آل اوور دا ورلڈ سیم ہے. اب یہاں پہ آپ کا مشن یہ ہے کہ جو امیج آپ کے برانڈ کا یو کے میں وہ یو ایس اے میں بھی ہو, جرمنی میں بھی ہو, سعودی عربیہ میں بھی ہو, پاکستان میں, انڈیا میں, رشیا میں, ایران میں اینڈ افریقہ میں, تو آپ وہاں پہ اسٹینڈرڈائزڈ ایڈورٹائزنگ یوز کریں, گلوبل ایڈورٹائزنگ یوز کریں. اب ریکوائرمنٹس فار گلوبل کیمپینز کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ برانڈ نیم, لوگو, سلوگنز, کلرز آپ کے سیم ہو. اگر کنٹری ٹو کنٹری یہ ویری کرتے ہیں, لائک جیسے کہ لیز پاکستان میں لیز ہے, یو کے میں واکرز ہے, ایجپٹ میں چپسی ہے, وہاں پہ اسٹینڈرڈائزڈ یا گلوبل ایڈورٹائزنگ نہیں یوز ہو سکتی. ریکوائرمنٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لوگو, برانڈ نیم وغیرہ سیم ہو. دین یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی آل اوور دا ورلڈ پروڈکٹ لائف سائیکل میں وہ پروڈکٹ سیم سٹیج سے گزری ہو. اگر انٹروڈکشن میں کسی کنٹری میں تو وہاں پہ آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, لیکن اگر آپ کی میچورٹی میں ہے تو آپ کو ری سیل انکریز کرنی ہے, آپ کی ڈکلائن میں ہے تو آپ کو ری پوزیشننگ کرنی ہے اسے. سو ویری کرتا ہے بائی دا اسٹیجز جس کو فالو کریے پروڈکٹ. کنٹری ٹو کنٹری اگر اسٹیجز ڈفرینٹ ہے تو اسٹینڈرڈائزڈ گلوبل ایڈورٹائزنگ کی بجائے آپ کو اڈاپٹیڈ اپروچ یوز کرنی پڑے گی, اڈاپٹیڈ ایڈورٹائزنگ یوز کرنی پڑے گی. دین ہم نے سافٹ سیل اینڈ ہارڈ سیل کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی. سافٹ سیل کی بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ
سافٹ سیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہو تو اس کو ایموشنز فیلنگز کی ہیلپ سے اگر سیل کرتے ہیں تو دیٹ از سافٹ سیل اپروچ. جاپان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ہارڈ سیل اپروچ کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہارڈ سیل از وین یو گیو کنکریٹ ایویڈینس فار یور پروڈکٹس بیسڈ آن دیئر فیچرز فنکشنز اسپیسیفکیشنز, دین دیٹ از ہارڈ سیل. دین ہم نے ایسٹرن یورپ کی چینجنگس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ ایسٹرن یورپ میں چینجنگز آ رہی ہیں, بارڈرز اوپن ہو رہے ہیں, بہت ساری اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں رشیا سے, بٹ رشیا نے اگین یوکرین کے کچھ پارٹ پہ اس نے قبضہ کر لیا. سو چینجنگز آ رہی ہیں. سو اسی طرح گلوبل ایڈورٹائزنگ میں بھی آپ کو چینجنگز لے کر آنی پڑیں گی. کریڈیبلٹی آف ایڈورٹائزنگ پہ اینڈ پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. کچھ کنٹریز میں بہت سارے لوگ شکی ہوتے ہیں, اسکیپٹیکل ہوتے ہیں, اینڈ کچھ کنٹریز میں لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اب دوز کنٹریز ویئر پیپل بلیو ان ایڈورٹائزمنٹ, وہاں پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کی کوالٹی امپروو کرتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی یوز کریں. اینڈ ویئر پیپل ڈونٹ بلیو ان ایڈورٹائزمنٹ, اسکیپٹیکل ہیں, وہاں پہ آپ انسٹیڈ آف یوزنگ ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائزنگ یوز کرنے کے بجائے آپ یوز کریں ادر مینس ٹو پروموٹ یور پروڈکٹ. دیٹ واز واٹ وی ڈسکسڈ ان اور لاسٹ لیکچر. Today's lecture will be started with discussion of global media strategy. ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اب global marketers today they account for majority of purchase of global media. A variety of media available across the world. اب اس میں براڈکاسٹ میڈیا جس میں ٹی وی ریڈیو انکلوڈیڈ ہے, پرنٹ میڈیا جس میں نیوز پیپر میگزین انکلوڈیڈ ہے, آؤٹ ڈور میڈیا جس میں بل بورڈ اینڈ بینرز ہورڈنگز اسٹریمرز انکلوڈیڈ ہے, یہ بھی پرنٹ میڈیا کا ویسے پارٹ ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے ٹوڈے, جس میں انٹرنیٹ اینڈ اسپیشلی سوشل میڈیا انکلوڈیڈ ہے. آج ڈیو ٹو سوشل میڈیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بجائے ریٹرن آن انگیجمنٹ ROE پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, نیا فینومینا ہے, ریٹرن آن انگیجمنٹ. So things are changing. So therefore global marketer must consider the availability of various media for advertisers as well as media habits of the target country. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا اویلیبل میڈیا ہے, اینڈ another important thing is کہ لوگوں کی کیا ہیبٹس ہیں, اس ٹارگٹ کنٹری کی کیا ہیبٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو میڈیا کنزمپشن ہیبٹس کیا ہیں اس کنٹری کی, how do they use it. کسی کنٹری میں زیادہ تر پیپل میں لائک ٹو ریڈ میگزینس, سم کنٹری پیپل میں لائک ٹو ریڈ نیوز پیپرس, اینڈ سم ادر کنٹری پیپل میں لائک ٹو ٹریول الاٹ, وہاں پہ بل بورڈس یوز کرتے ہیں وہ. سم کنٹریز پیپل میں یوز انٹرنیٹ آن دا گو, اینڈ سم کنٹریز پیپل یوز ٹیلی ویژن فار دا انفارمیشن. سو میڈیا ہیبٹس بھی ویری کرتی ہیں فرام کنٹری ٹو کنٹری. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی how people differentiate from one country to other regarding media habit. So let's see کہ media availability کیا ہے. Advertiser بہت ساری countries میں like United States and بہت ساری European countries میں they have become accustomed to using wide variety of media for advertising purposes. Wide range of media وہ use کرتے ہیں. Aside from traditional print media, صرف پرنٹ میڈیا یوز نہیں کرتے, اس کے علاوہ دے یوز نیوز پیپرز, جو پرنٹ میڈیا میں یوزلی نیوز پیپرز ہوتی ہیں یا میگزینز ہوتے ہیں. ٹوڈے دے آر یوزنگ مور اینڈ مور ریڈیو, ٹیلی ویژن, بل بورڈ, سینماز اینڈ انٹرنیٹ. پہلے ہوتا تھا صرف نیوز پیپر میگزینز زیادہ فوکس کیا جاتا, بٹ فرام پاسٹ 20-30 years more focus is on broadcast media, outdoor advertising, and today from past 8-10 years more focus is on electronic media. In addition, people are also using leaflets and direct mails. Direct mails be an important way to target the client. This wide choice of among the media is not available in every country. ہر country میں اتنی choice available نہیں ہوتی.
Therefore, company marketing its products in several countries may find itself unable to apply the same media mix in all markets. اب بہت ساری کنٹریز میں اگر آپ پروڈکٹ سیل کریں تو آپ جو کہ یورپ اور یو ایس اے میں جو میڈیا یوز کر رہے ہیں مے بی یو وڈنٹ بی ایبل ٹو یوز اٹ اینی ادر اینی ویئر ان دا ورلڈ, بیکاز اب تھنگز دے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں یہ چینج ہو جاتی ہیں. سو میڈیا مکس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا, کیا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں کیا اسٹینڈرڈ ہے یا ڈفرینٹ ہے. Even when certain media are available, access may partially restricted. For example, Poland میں public and private channels may devote no more than 10% of their airtime to advertising. اب یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے. اب پولینڈ میں دیکھیں 10% سے زیادہ آپ ایڈورٹائزنگ کو ٹائم نہیں دے سکتے کسی بھی ٹی وی چینل پہ. So you have to make strategies accordingly کہ کس طرح landscape of promotion change ہوتا ہے from one country to other country. Marketers can also employ global media. Global media میں ٹی وی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے چینلز ہیں جس میں CNN ہے, BBC World ہے, ESPN, MTV اور سیٹلائٹ اسٹیشنز بہت زیادہ ہیں. However, global print media جو کہ consisted largely of magazine targeted at big business executives such as Economist ہے, The Economist ہے, Fortune ہے, Time ہے, Business Week ہے, یہ بہت زیادہ پاپولر میگزینز ہیں جو کہ بزنس ایگزیکٹیوز کو ٹارگٹ کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور پاکستان میں بھی ان کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے. ریڈر ڈائجسٹ جیسے ہو گئے. اب انٹرنیٹ میں آپ دیکھیں تو بینرز ایڈ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. اب انٹرنیٹ سے زیادہ فوکس سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو چکا ہے. اب ریجنل ڈسٹریبیوشن آف میڈیا اسپینڈنگ آف ٹاپ گلوبل مارکیٹرز وہ بھی ویری کرتی ہے. اب یہ دیز ڈفرینسز ان گلوبل ایڈورٹائزنگ اسپینڈنگ partially reflect different media availability. Limited accessibility of commercial television ہے یورپ میں. TV advertising has been less important there than in North America and Asia. Billboard advertising, however, is growing in Europe. Outdoor advertising accounts for more than 6% of our overall advertising expenditure. That was the figure from 2001. It is increasing day by day. In light of media differences as well as market differences, global managers, they must remain flexible in crafting their media plans. They have to be flexible. A company cannot expect to use prefer medium in full extent everywhere. اگر آپ ٹی وی کو prefer کرتے ہیں it is not maybe not possible for you to use it to full extent all over the world. Variations میں بھی اس میں آتی رہیں. So you have to be flexible and in local situation. For example, when international insurers recently entered India's life insurance market, they estimated that only a quarter of market had been tapped. As a result, advertisements explaining the benefits of life insurance proliferated. اس پہ بہت زیادہ آپ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. Another way is to use satellite television. اب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز جو کہ کیبل پہ آپ دیکھتے ہیں, جیو ہے, اس کے علاوہ نیشنل جیوگرافک, ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, بہت ساری HBO, اسٹار موویز, سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز. These are not subject to government regulations and have revolutionized television in many parts of the world. سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز پہ ضروری گلوبل ریگولیشنز نہیں ہوتی بہت زیادہ, پر پاکستانی چینلز جو ہیں وہ پیمرا کے انڈر کام کرتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. One of the most successful global satellite جو venture ہے is MTV Music Television. اب this music channel لانچ ہوا تھا 1981 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اب 60 سے زیادہ کنٹریز میں ملینز آف پیپل تک اس کی ریچ ہے. اب اس کے علاوہ اسپیشلائز چینل جیسے کہ ڈسکوری چینل ہے, اس کی بھی سبسکرپشن مور دین 100 کنٹریز میں آج ہے. آج پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل. اب لیڈر جو ہے اس مارکیٹ میں, یہ پرائیویٹلی اونڈ چینلز میں اسکائی چینل ہے جو کہ روپرٹ مرڈاک اس کو اون کرتا ہے. اس کے بہت بڑا یہ میڈیا موگل ہے اور بہت بڑا ٹائکون ہے, اس کے پاس بہت سارے چینلز ہیں. In 2005 this person Murdoch expect to see, by 2005 he expected to see
178 million cable or satellite homes in Asia, about 150 million of those being in China, India and Japan. And with its transitional reach, the star system relies heavily on advertising revenue from such advertisers like Nike and Coca-Cola. Reach پہ اس نے کہا تھا کہ بڑھ جائے گی, فلرش کرے گا ٹی وی, اور ہی واز رائٹ. آج آپ دیکھیں پاکستان میں ہر گھر میں کیبل کے تھرو سیٹلائٹ چینل دیکھے جا رہے ہیں, اور گلوبل ایڈورٹائزر سکسیسفلی سیل کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹس آن دیز چینل. اب فور سیٹلائٹ شون کمرشلز ٹو بی افیکٹو, companies must be able to exploit a global brand name and uniform logo. اب سیٹلائٹ چینل پہ اگر آپ اپنی پروموٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ کو, تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کا گلوبلی نون برانڈ ہو, برانڈ نیم کی اویئرنیس بہت زیادہ ہو, لوگو اس کا گلوبلی جانا جاتا ہو, لوگ اس کو جانتے ہوں کہ لوگو کا کیا مطلب ہے. سو لینگویج جو ہے آلسو ریمینز اے پرابلم فار سیٹلائٹ چینل, کہ کون سی لینگویج یوز کی جائے ایڈورٹیزمنٹ میں, کیونکہ یہ تو آل اوور دا ورلڈ سیم اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اس میں اڈیپٹیشن نہیں کی جا سکتی, اسٹینڈرڈائز پروگرام ہوتے ہیں. سو دے یوز انگلش ایز لینگویج وچ از common language of the majority of satellite channels. Or however, there is trend towards local language satellite broadcasts. Ab satellite channels are now available in several European languages such as German, French and Swedish, but still ہمارے ریجن میں زیادہ تر انگلش کو ہی پریفر کیا جاتا ہے, اور انگلش ورژن ہے ان کے سیٹلائٹ چینل کے. بہت سارے آبزرور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اویلیبلٹی جو ہے سیٹلائٹ کمرشلز کی نیٹ ورکس کی, اٹ ہیز already had an impact on national regulatory board of countries that tend to restrict or limit commercial air time. بہت ساری کنٹریز کی ریگولیٹری باڈیز اب ان سیٹلائٹ چینل کے فلرش ہونے کی وجہ سے ایکٹیو ہو چکی ہیں, اور وہ ریسٹرکٹ کرتی ہیں, بہت ساری ریگولیشنز امپلیمنٹ کراتی ہیں, سو دیٹ یہ ایکسپلوئٹ نہ کریں سیٹلائٹ چینل اور ان کے کمرشلز دیئر نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ رولز کو. موسٹ جو کہ آبزرور تھے انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ دیٹ کہ ریسٹرکٹیڈ کمرشل ٹیلی ویژن ول بیکم دا نارم, لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کی آبزرویشن غلط کی. آج بھی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, آج بھی بہت زیادہ فریڈم ہے اباؤٹ وٹ سارٹ آف ایڈورٹیزمنٹ یو come up with. Overall, جو satellite television is likely to enlarge the television industry substantially, اور پاکستان میں بھی یہ گرو کرے گی, انڈیا میں بھی گرو کرے گی, چائنا میں بھی گرو کرے گی, اینڈ آل اوور دا ورلڈ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ گرو اس نے کرنا ہے. میڈیا ہیبٹس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, اس پہ ان شارٹ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. Besides being concerned with media availability, international marketers must also consider media habits in different national markets. Media availability تو ایک چیز ہے, ایک فیکٹر ہے جس کو انہوں نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ میڈیا ہیبٹس کیا ہیں لوگوں کی ان ڈفرینٹ نیشنل مارکیٹس, کنٹری ٹو کنٹری کس طرح لوگ ویری کرتے ہیں ریگارڈنگ دیئر میڈیا ہیبٹس. اب سبسٹانشیل differences in media habits exist worldwide. ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگوں کے ڈفرینٹ میڈیا ہیبٹس ہیں, بہت ویری کرتی ہیں. As we have already seen that penetration of various media can differ substantially from one country to another country. کتنا penetrated ہے ایک میڈیا. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ penetrated نہیں ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں براڈ کاسٹ میڈیا اور اس کے علاوہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ جو آؤٹ ڈور میڈیا یہ بہت زیادہ penetrate کیا ہوا ہے. In addition, advertiser encounter radically different literacy rates in many parts of the world. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ویری کرتا ہے, اس لیے انٹرنیٹ یا الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں اتنا یوز نہیں ہوتا جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, بٹ اٹ از یوزڈ وائڈلی ان کنٹریز لائک UK, USA جہاں پہ لٹریسی ریٹ تھوڑا زیادہ ہے. اب ڈفرینٹ کلچرل ٹریٹس میں آلسو فیور ون میڈیم اور another regardless of medium penetration ratios and literacy rate. اب یہاں پہ آپ کی کلچرل ٹریٹس بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی میڈیا ہیبٹ کو انفلوئنس کرتی ہے. اب کلچر ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکس ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. سملرلی میڈیا ہیبٹس ول آلسو ویری فرام ون کنٹری ٹو اندر. بوتھ دا آنرشپ اور یوزیج آف ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو اینڈ دا ریڈرشپ آف پرنٹ میڈیا, جس میں کہ نیوز پیپر اور میگزینز انکلوڈیڈ ہیں, یہ ویری کرتی ہیں کنسیڈریبلی فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری.
اب بہت سارے کنٹریز میں لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہے, بہت سارے کنٹریز میں ریڈیو بھی آن نہیں کرتے, اینڈ بہت سارے کنٹریز میں سرکولیشن نیوز پیپر اینڈ میگزینس کی اتنی اچھی نہیں ہے. سو کچھ کنٹریز میں یہ سارے فیکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, ڈیولپڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ ایڈورٹائزنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, اس کی فلرشمنٹ کسی اور طریقے سے ہوگی. اب بہت سارے کنٹریز جہاں پہ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے, وہاں پہ ایڈورٹائزر کو یہ سوچنا ہے کہ ان دا ایبسینس آف سچ کائنڈ آف میڈیا وہ کیسے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں. اب ڈیولپڈ انڈسٹریل نیشنز دے شو ہائی پینیٹریشن ریشوز فار آل 3 میجر میڈیا کیریئرز. وہاں پہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, وہاں پہ ڈیولپڈ ہو چکی ہیں. اب ڈیولپنگ کنٹریز ہیو فیو ریڈیوز اینڈ ٹیلی ویژن ریسیورز پر کیپٹا اینڈ لوور نیوز پیپر سرکولیشن. جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ویریس جو ایریاز میں وہاں پہ آج بھی ٹی وی نہیں یوز ہوتا, نیوز پیپرز بھی سرکولیٹ نہیں ہوتے, میگزینس بھی نہیں پڑھے جاتے. سو وہاں پہ پینیٹریشن آف میڈیا بالکل نہیں ہے. ان جنرل دا پینیٹریشن آف آل دیز میڈیا انکریزز ود دا ایوریج انکم آف کنٹری. جیسے جیسے لوگوں کی انکم انکریز ہوتی جائے گی, پینیٹریشن آف دیز میڈیا وہ بڑھتی جائے گی. People will be switching towards 3G, 4G networks and will be receiving advertisement on their cell phone. They will be moving towards subscribing newspapers and good magazines and buying television and cables and moving around and watching billboards and doing shopping in several places. جب ان کی انکم انکریز کرے گی. In most countries, higher income classes avail themselves first of the electronic media and newspaper. ہائر انکم کلاسز بہت سارے کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا انٹرنیٹ کو بہت زیادہ یوز کرتی ہیں, نیوز پیپر بھی وہ پڑھتے ہیں. سو ان کو امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی میڈیا ہیبٹس کو دیکھتے ہیں, ان کو تھرو دیز چینل آپ ٹارگٹ کریں. انٹرنیشنل مارکیٹرز ہیو ٹو بی اویئر آف سم میڈیا دو جنرلی ایکسیسیبل ٹو دا ایڈورٹائزر may be of only limited use because they reach only a small part of country's population. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت سارے میڈیا یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ لوکیشنز پہ کسی بھی کنٹری میں ہوگا, اور وہ آپ یہ زیوم نہ کر لیجیے گا کہ وہ آل اوور دا کنٹری وہ یوز کیا جاتا ہے, مے بی اس کی ریچ اتنی زیادہ نہ ہو. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دوز چینلز اینڈ میڈیا جو کہ بہت زیادہ ایکسیسیبل ہوں ٹو دا پیپل. اب لٹریسی آف اے کنٹریز پاپولیشن انفلوئنس کر سکتی ہے فرمز میڈیا ڈیسیژنس کو. کیسے؟ although this is less of concern for companies in their industrial product markets, it is crucial factor in consumer good advertising. B2B میں تو زیادہ لٹریسی کا فیکٹر انوالو نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ کو انڈسٹریل پروڈکٹس انڈسٹریز میں سیل کرنی ہوتی ہے, بزنسز کو سیل کرنی ہوتی ہے. بٹ کنزیومر گڈ میں اٹ از امپورٹنٹ کہ you have to see کہ how much people can understand your ad and کتنا زیادہ وہ اس کو elaborate کر سکتے ہیں. اب ان کنٹریز جہاں پہ لارج پورشن آف پاپولیشن illiterate ہے, وہ پڑھ نہیں سکتے, پرنٹ میڈیا وہاں پہ یوزفل اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ اگر لوگ پڑھ نہیں سکتے تو میگزینز اینڈ نیوز پیپر پہ ایڈ دینے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ٹو دا ایڈورٹائزر. بہت ریڈیو ٹیلی ویژن وہاں پہ یوز کرنے چاہیے, کیونکہ وہاں پہ لٹریسی کا پرابلم ہے. سو ایڈورٹائزمنٹ تھرو ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن وہ اٹ ول میک سینس اینڈ اٹ ول بی accepted by the audience. Television and radio can be used to overcome the problem of literacy, but it cannot be used in areas where penetration of such receivers is limited. وہاں پہ اگر چینلز اتنے کلیئر نہیں ہیں, وہاں پہ نہیں ریسیو کیا جا سکتا, وہاں پہ یہ میڈیا یوز نہیں کیا جا سکتا. یہ زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہا ہے, جہاں پہ لو الیکٹرانک میڈیا پینیٹریشن اینڈ لو لٹریسی ریٹ ہے. براڈ کاسٹ میڈیا وہاں پہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہو رہا. ہاؤور پچھلے کچھ سالوں میں ڈیفیوژن آف براڈ کاسٹ میڈیا بہت زیادہ ہو چکی ہے. انڈیا میں, ایجپٹ میں, مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ, پاکستان, اس جیسے کنٹریز میں بہت زیادہ الیکٹرانک اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا اب یوز کیا جا رہا ہے. بینر ایڈورٹیزمنٹ آپ انٹرنیٹ میں آپ دیکھیں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, پاپ اپس ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت پرانا فنومنا ہو گیا. ٹوڈے ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہیں. اگر آپ کسی شاپ سے گلاسز بائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ, آپ کے ویب سائٹس پہ زیادہ تر گلاسز کے ایڈز آ رہے ہوں گے.
سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے. فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, یوٹیوب اور ڈفرینٹ ادر سوشل میڈیا جو کہ ویب سائٹس ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں, بہت امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے فار ایڈورٹائزر ٹو ایڈورٹائز دیئر کسٹمر. اب ڈیو ٹو سوشل میڈیا پیپل یا کنزیومر یا کسٹمر دے ہیو بیکم کو کریٹر. دے آر یوزلی جو کہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن فار دا برانڈس, وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن, وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں فار آن دا بہاف آف کمپنی. وہ اسی لیے ایک ٹرم جو بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے آج کل اس سوشل میڈیا انگیجمنٹ. آپ کتنا زیادہ انگیج کرتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو اپنے برانڈ کے ساتھ, جتنا زیادہ انگیج کریں گے اتنا ورڈ آف ماؤتھ پھیلے گا, اتنی لائلٹی زیادہ انکریز ہوگی اور اتنی زیادہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا ود دا برانڈ, کسٹمر کا ریلیشن شپ ود دا برانڈ ڈیولپ ہوگا. سو ٹوڈے they are discussing, people are discussing about return on engagement, ROE, جو کہ لیڈ کرتا ہے towards return on investment. شیڈولنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. میڈیا ایکسپینڈیچرز ٹینڈ ٹو پیک بیفور سیلز پیک. بہت زیادہ آپ کو ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں اپنی سیلز کو انکریز کرنے کے لیے, اس کو انہانس کرنے کے لیے. How long before depends on the complexity of consumer buying decision and length of their deliberation. کتنا پہلے اس کو پی کرنا پڑتا ہے, it depends کہ کنزیومر کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے about buying a product or service and length of their deliberation etc. This principle, though somewhat generalized here, applies to international markets as well as domestic ones. یہ international markets میں بھی یہ اصول اور domestic میں بھی یہ follow کیا جاتا ہے. Differences کہاں سے آتے ہیں؟ Differences exist however because of varying sale peaks, national vacations and religious holidays, and because of differences in deliberation time with regard to purchases. اس وجہ سے stable purchases نہیں ہوتی, ایک فلو میں, ایک پیک میں وہ جاتی ہیں, سم ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہیں, سم ٹائمز کم ہو جاتی ہیں. اس میں سیورل فیکٹرز ہیں, ریلیجیس اور ریچولز اینڈ ادر فیسٹیولز اینڈ ہالیڈیز وغیرہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب سیلز پیکس آر انفلوئنسڈ بوتھ بائی کلائمیٹک سیزن اینڈ بائی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز. اب سم ٹائمز گرمیوں میں ایسا, اگر زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بہت ساری پروڈکٹس جو کہ گرمی ریڈیوس کرنے سے ریلیٹڈ, لائک سوئمنگ پولز اور بار ٹبز اور جیکوزیز اور لائک فلیٹیبل سوئمنگ پول, اے سیز, روم کولرز, فینز, ان کی آپ دیکھیں سیلز انکریز کر جاتی ہے. اب ونٹر منتھ میں آپ دیکھیں بہت سارے کنٹریز میں وہاں پہ ڈفرینٹ پروڈکٹس لائک کلودنگ اور ہیٹرز, گیزرز کی سیلز انکریز کر جاتی ہے. ویکیشنز پہ آپ دیکھیں تو یہ جو کہ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ ہے فار سم یورپین کنٹریز, ریلیجیس ہالیڈیز میں آلسو افیکٹ دا پلیسمنٹ آف ٹائمنگ آف ایڈورٹائزنگ. ڈیورنگ اسلامک رمضان مینی مسلم countries do not allow any advertising to be placed, but several countries وہ allow کرتی ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور بہت ساری کنٹریز اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتی ہیں with religious theme. اب for industrial products the timing of advertising in support of sales efforts may be affected by budgetary cycles and prevail in given جو کہ پریویل کرتی کہ کنٹری میں کب بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, پرائسز انکریز ڈیکریز, انفلیشن. اب یہ ساری چیزیں اس کو بی ٹو بی ایڈورٹائزنگ یا سیلز کو افیکٹ کرتی ہیں. فار کنٹریز ود لارج اسٹیٹ کنٹرولڈ سیکٹرز ہیوی ایمفیسس نیڈس ٹو بی placed on period before new national or sector plan is developed. وہاں پہ آپ اگر آپ نے ایڈورٹائز کرنا ہے تو اس وقت زیادہ ایمفیسس کریں before they plan about any other national policy or sector. Private sector companies tend to be more heavily influenced by their own budgetary cycle which usually coincide with their fiscal year. اب جاپان میں many companies they begin their fiscal year in June rather than in January. اب یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. سو اف یو آر ڈیلنگ ود دوز فرمز اینڈ کنٹریز یو ہیو ٹو ٹیک ان دیز چینجز ان ٹو اکاؤنٹ. اب دا ٹائم نیڈیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا پرچیز ہیز بین سائٹڈ ایز اے پرائمری consideration in deciding how long it is appropriate for advertising peak to precede the sales peak. اب کب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں about buying anything, it is very important کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ اس سے پہلے ہو.
تاکہ اس کو کنونس کیا جا سکے for buying your product. In its domestic market, a company may be accustomed to given deliberation time on the part of its customer, but because deliberation times may be determined by income level or other environmental factors, other marketers may exhibit different patterns. So let's talk about organizing the global advertising effort. A major concern جو کہ بہت ساری global marketing executives کے لیے it revolves around the organization of global ایڈورٹائزنگ ایفرٹس کہ گلوبلی کس طرح اپنے گلوبل ایفرٹس کو آرگنائز کیا جائے. اب کی اس میں ایشو یہ ہے کہ رول آف ہیڈ آفس ورسز دا رول آف سبسیڈریز اینڈ دا ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو پلے کرتی ہیں ان کا رول یہ ڈسکشن اس کی دیٹ از دا کی ایشو. مارکیٹرز وہ باخبر ہیں, دے آر اویئر دیٹ more harmonious approach to the international advertising effort may enhance both the quality and efficiency of total effort. جتنی زیادہ کمپنی اینڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا سبسیڈریز اس کی ہارمنی میں کام کریں گی, ان کوآرڈینیشن کام کریں گی, اتنی زیادہ اچھا ایڈورٹائزمنٹ آئے گا, اتنی زیادہ اچھی اس کی ایفرٹ ہوں گی. Organizing the effort deserves as much time as individual advertising decisions about individual products or campaigns. جتنا آپ انڈیویجول کیمپین پہ فوکس کرتے ہیں, جتنا پروڈکٹ ڈیسیژن ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا آن آرگنائزنگ دا ایڈورٹائزنگ ایفرٹ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ selection of advertising agency and other managerial issues arise in running a global advertising effort in a multinational corporation. ہم start کرتے ہیں selecting ad agencies میں. Global companies have number of options with respect to working with advertising agencies. کہ many companies جو کہ ہیں وہ develop کرتی ہیں agency relationship domestically and must decide whether they expect their domestic agency to handle گلوبل بزنس ایز ویل. بہت ساری کمپنیز کی جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ اس کنٹری کی ایجنسیز ہوتے ہیں جس کنٹری میں وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں, جس کنٹری میں ان کی کارپوریشن ایگزسٹ کرتی ہے. سو ان کی اب یہاں پہ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر وی شوڈ یوز دا سیم لوکل ایجنسی آل اوور دا ورلڈ, اسے رسپانسبلٹی دی جائے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ آلریڈی اسٹیبلش ہیں, یا اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ایجنسیز ہائر کی جائیں. کچھ فورن مارکیٹس میں کمپنیز نیڈ ٹو سلیکٹ agencies to work with them. This is a decision that may be made by the head office alone or left to the local subsidiaries. Sometimes آپ کو different countries میں جانے کے لیے different agencies وہاں کی local لینی پڑتی ہیں. اب یہ sometimes decision head office کرتا ہے and sometimes آپ کی subsidiaries کرتی ہیں. Recently کچھ ایجنسیز have band together to form international networks to attract more global business. کچھ جو ایجنسیز ہیں وہ مل گئی ہیں لوکل ایجنسیز فورن ایجنسیز کے ساتھ in order to come up with cumulative large number of business. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں ڈومیسٹک ایجنسیز کے ساتھ کیسے آپ کام کرتے ہیں, کیسے لوکل کے ساتھ, اور کیسے آپ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ آپ ورک کرتے ہیں. اب ورکنگ وتھ ڈومیسٹک ایجنسیز, جب a firm starts to grow internationally, it is not unusual for domestic advertising agency to handle the international business as well. یہ نیچرل ہوتا ہے, جس جگہ سے آپ گرو کرتے ہیں وہاں کی آپ کوشش کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو آپ لیں اسٹارٹ میں. لیکن یہ ممکن ہے کہ صرف when the domestic agency has global experience and capability. آپ ڈومیسٹک ایجنسیز اسی وقت یوز کرتے ہیں جب اس کے پاس اتنی ایکسپیرینس ہو, اتنا کیپیبلٹی ہو, اتنی اس کے پاس ایکسپرٹیز ہوں کہ وہ گلوبلی کام کر سکے. بہت ساری اسمالر ڈومیسٹک ایجنسیز دے ڈو ناٹ ہیو انٹرنیشنل ایکسپیرینس, ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ ایک ریجن یا ایک کنٹری میں کام کر رہی ہوتی ہیں. سو فرمز جب گلوبل جاتی ہیں تو ان کو اوائڈ کرتی ہیں, ان کو یوز نہیں کرتی. فریکوینٹلی جو کہ گلوبل کمپنیز ہوتی ہیں انہیں ادر ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں, کمپنیز کو اور ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں. دے بگن بائی دیز ارینجمنٹ بائی اپوائنٹنگ انڈیویجول ایجنسی ان ایچ آف ویریس فارن مارکیٹس ویئر اٹ از آپریٹنگ. وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں تو پاکستانی ایجنسی لیں, یو کے میں یو کے کی ایجنسی, یو ایس اے میں یو ایس اے کی ایجنسیز, اور کینیا میں کینیا کی ایجنسی, وہ ڈفرینٹ ایجنسیز کو ہائر کرتے ہیں. اب یہ سم ٹائمز لوکل سبسڈریز کی ہیلپ سے کیا جاتا ہے جو ان کنٹریز میں کام کر رہی ہوتی ہیں, یا
ہیڈ آفس کا جو اسٹاف ہوتا ہے کمپنی کا وہ خود ہائر کرتا ہے. Before long, however, the company will end up with a series of agency relationships that may make global coordination very difficult. لیکن اس سے پہلے کہ وہ گلوبلی موو کریں وہ ان ایجنسیز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ٹرمینیٹ کر دیتی ہیں جو کہ گلوبل کوآرڈینیشن میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو مینیج کرنا. لوکل ایجنسیز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. لوکل ایڈورٹائزنگ ایجنسی از ایکسپیکٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا لوکل انوائرمنٹ فلی اینڈ از ان پوزیشن ٹو کریٹ ایڈورٹائزنگ ٹارگیٹڈ ٹو لوکل مارکیٹ. اب یہ لوکلی ہوتی ہیں, اس کنٹری میں کام کر رہی ہوتی ہیں جس کنٹری میں آپ کی فرم جائے گی. سو انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کنزیومر کو, ان کے وے آف لیونگ کو اور انوائرمنٹل فیکٹرز کو, اسٹائل, کنزیومر لائف اسٹائل کو اینڈ ٹریڈیشنز کو, سوشل نارمز کو ایٹسٹرا. یہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ, لینگویجز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. سو ان کو یوز کرنا از ویری افیکٹو. آلدو کہ اٹ مارکیٹس ون آف ورلڈز بیسٹ نون برانڈ Mercedes Benz has a strategy of utilizing many local agencies. یہ several local agencies کو Mercedes utilize کرتا ہے. کمپنی کی یہ پالیسی ہے کہ یہ موسٹ کریٹو شاپ ان ایچ کنٹری وہ یوز کرتا ہے, اس کو ایجنسی کو یوٹیلائز کرتا ہے ٹو ڈیولپ دیئر ایڈورٹیزمنٹ. Similarly, when Ogilvy and Mather pursued the business of competitor Ford Motor Company, Mercedes fired the agencies. اب مرسیڈیز کی ایجنسی Ogilvy and Mather تھی. اب جب انہوں نے فورڈ کمپنی کے لیے بھی ایڈ بنانا یوز کر کے کیا تو مرسیڈیز نے اسے فائر کر دیا. اب مرسیڈیز has since adopted the policy of using it's varying its brand image from country to country. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا, it is not in position to use global advertising campaigns at this time. وہ localized بنا رہا ہے, globally نہیں بنا رہا, same advertisement all over the world نہیں یوز کر رہا, but it is employing several agencies. اب let's see کہ how companies work with international advertising networks. اب many companies جو ہیں with extensive international operation, they find it difficult and very cumbersome to deal simultaneously with large number of agencies all over the world. What they do is, for this reason, multinational firms have tended to concentrate their accounts with some large advertising agencies that operate their own global networks. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ instead of going with several agencies, go with one big agency جس کے operations all over the world ہوں. جیسے کہ Ogilvy Mather ہے, BBDO ورلڈ وائڈ ہے, جے والڈر تھامسن ہے, اس طرح کی بڑی ایجنسیز آل اوور دا ورلڈ ہے. پاکستان میں بھی Ogilvy and Mather ایگزسٹ کرتی ہے. سو انسٹیڈ آف ہائرنگ لوکل ایجنسیز دے گو فار ون بگ ایجنسیز اور اس کے آپریشنز پوری دنیا میں ہوتے ہیں. دا فرسٹ جنریشن آف انٹرنیشنل نیٹورک واز کریٹڈ بائی US based ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ان 1950 اینڈ 1960, جس میں جے والٹر تھامسن کا بہت نام ہے, Ogilvy and Mather کا بہت نام ہے, ینگ اینڈ روبیکیم کا بہت نام ہے, BBDO کا بہت نام ہے, ساچی اینڈ ساچی بہت زیادہ اس میں ڈومینیٹ کرتی ہیں. سو یہ کافی پہلے سے ہی گلوبل لیول پر انٹرنیشنل ایجنسیز آ چکی ہیں اور ورک کر رہی ہیں. سم آف دیز ایجنسیز وہ مرجر ہو چکا ہے, ان کا بڑی مرجر ہو چکی ہے, اب وہ آل اوور دا ورلڈ اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں. سب سے بڑی ایجنسیز میں اگر آپ دیکھیں تو WPP گروپ, انٹر پبلک گروپ آف کمپنیز, اومنیکوم اینڈ اس طرح کے گروپ بہت زیادہ ہیں جو کہ آل اوور دا ورلڈ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اب یوٹیلائزنگ گلوبل ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور نیٹورکس, اٹ کین بی ڈیزائربل ان کنٹریز where advertising is not developed as in major markets of North America and Europe. Similarly, international advertising networks جو ہیں یہ اسپیشلی سورٹ کیے جاتے ہیں because of their ability to handle global campaigns. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کنٹری ٹو کنٹری ان کی کیمپینز ویری کریں گی. سم ٹائمز یہ اپنا نالج اس کو آل اوور دا ورلڈ یوز کرتے ہیں, کسی بھی کنٹری میں جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس کو نالج کو کسی اور کنٹری میں بھی یوز کرتے ہیں, and they come up with very good advertisement. اب working within the same agency or network guarantees consistency and certain willingness among affiliate office to accept direction from central location. اگر آپ ایک ہی ایجنسی یوز کریں گے all over the world تو اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے,
برانڈ امیج کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, فیسیلیٹیشن ہوگی, ورکنگ ان کی آپس میں ایجنسیز کی بہت اچھی کنسولیڈیٹڈ ہوتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایڈورٹائزنگ کوآرڈینیشن. انٹرنیشنل لیول پہ یا کوآرڈینیٹنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. دا رول آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایگزیکٹوز جو کہ پلے کرتے ہیں, جو کہ رول انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایگزیکٹوز پلے کرتے ہیں کمپنیز انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایفرٹ, یہ ڈفر کرتا ہے فرام فرم ٹو فرم اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے سیورل فیکٹرز پہ. اس میں آؤٹ سائڈ فیکٹرز بھی ہیں اور ان سائڈ فیکٹر بھی ہیں. آؤٹ سائڈ فیکٹر جیسے کہ نیچر آف مارکیٹ اور دا کمپٹیشن ہے. اب انٹرنل فیکٹرز میں کمپنی کلچر, فلاسفی وہ ہے جو کہ سینٹرلائزڈ اپروچ ان انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ پہ آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہے. ادر فرمز دے میں پریفر ٹو ڈیلیگیٹ مور اتھارٹی ٹو لوکل سبسڈریز اینڈ لوکل ایجنسیز. وہ انسٹیڈ آف ہینڈلنگ دیم سیلف وہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ ساری ڈیلیگیٹ کر دیں ٹو local agencies, local authorities کو. اب key factors that can cause firms to either centralize or decentralize decision making for international advertising, ہم وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں external factors ہیں, external factors جو کہ affect کرتے ہیں advertising coordination کو, ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ one of the most important factors influencing how companies allocate decision making for international advertising is market diversity. مارکیٹ ڈائیورسٹی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ کسی بھی کمپنی کے ڈیسیژن میکنگ ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس میں for products or services where customer needs and interest homogeneous across many countries, جو same across many countries, more standardized and centralized approach is used. وہاں پہ اگر وہ یوز کریں تو وہ sense make کرے گی. Greater opportunity ہے for standardization and companies are more likely to centralize decision making. Companies operating in markets with very different customer needs and market system are more likely to decentralized. جہاں پہ heterogeneous ہے customer needs and interest, وہاں پہ more adapted and localized ہوگی and decentralized international advertising decision making ہوگی. لوکل نالج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے فار دا سکسیس آف دیز فرم. جتنا زیادہ انہیں لوکل نالج ہوگا, ان کسٹمر کے بارے میں نالج ہوگا جہاں پہ یہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنے جا رہے ہیں, اتنا ہی اچھا ہوگا. اس کے علاوہ نیچر آف کمپٹیشن از آلسو امپورٹنٹ تھنگ جس کو آپ کنسیڈر کریں گے, جو کہ افیکٹ کر سکتا ہے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کو. سملر سیٹ آف کمپیٹیٹرز اگر آل اوور دا ورلڈ ہیں تو مور اسٹینڈرڈائز سینٹرلائزڈ اپروچ آپ یوز کر سکتے ہیں, سیم کائنڈ آف ایڈورٹائزمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز ہیں ایچ مارکیٹ تو مور اڈیپٹیڈ لوکلائزڈ اپروچ ہونا چاہیے آپ کا, جس میں آپ کے ڈیسیژنز مور سینٹرلائزڈ ہونے چاہیے. لیٹس سی انٹرنل فیکٹرز. اس میں انٹرنل فیکٹر ڈیسینٹرلائزیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. It is only possible if local skill levels and efficiency are acceptable. Ab company's own internal structure and organization can also influence its options in terms of centralizing or decentralizing decision making within respect to international advertising. Opportunities for centralizing are few when companies approach to its customized advertising for each local market exist, and however when a company adheres to standardized advertising format, a more centralized approach will be possible and probably even desirable. وہاں پہ زیادہ اس پہ وہ پریفر کی جائے گی. Skill levels and efficiency concerns can also affect the level of centralization. Decentralization وہاں پہ ممکن ہے when advertising skills of a local subsidiary and local agencies are sufficient for them to perform successfully. Decentralization is often believed to result in inefficiencies or decreased quality because firms کا جو budget ہے وہ may spread over too many individual agencies instead of one. For managerial style of international company can also affect centralization or decentralization. Some companies pride themselves on giving considerable freedom to managers at their local subsidiaries. Under such circumstances, centralizing advertising decision may be counterproductive. جہاں پہ بہت زیادہ freedom آپ دے رہے ہو اپنے managers کو, وہاں پہ it is good کہ آپ decentralized decision making ہو وہاں پہ. However, because the internal and external factors جو کہ they characterize company the company are subject to change over time, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور کنورٹ ہوتے رہتے ہیں, موڈیفائی ہوتے رہتے ہیں. سو کمپنی کو اپنی اسٹریٹجیز اور اس کو بھی کنورٹ کرنا اور موڈیفائی
کرتے رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا. ہم نے گلوبل میڈیا اسٹریٹجی ڈسکس کیا, ہم نے اس کو ان ڈیٹیل, اینڈ آرگنائزنگ دا گلوبل ایڈورٹائزنگ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. گلوبل میڈیا اسٹریٹجی میں ہم نے میڈیا اویلیبلٹی کے اوپر بات کی, میڈیا ہیبٹس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی, ہم نے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے بارے میں ڈسکشن کی, ہم نے شیڈولنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے بارے میں اس پہ ڈیٹیل میں ہمارے ڈیبیٹ ہوئی. دین ہم آرگنائزنگ دا گلوبل ایڈورٹائزنگ ایفرٹس میں ہم نے سلیکٹنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیسے سلیکٹ کی جاتی ہے, ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا. ہم نے ڈومیسٹک, لوکل اینڈ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کب اور کیوں سلیکٹ کی جائے اور کیسے سلیکٹ کی جائے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. ہم نے کوآرڈینیٹنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ڈیسیژنس پہ بات کی, جس میں ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کوآرڈینیشن, اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا. اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہے. یہ پارٹ 2 تھا مینیجنگ گلوبل ایڈورٹائزنگ چیپٹر کا, جس میں ہم نے بہت ساری ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹائزنگ ڈیسیژنز ہم نے بات کی. اینڈ پہ ہم دیکھتے جائیں کہ ایڈورٹائزنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف پروموشن. اٹ از ہاؤ یو ول کمیونیکیٹ یور میسج ٹو دا فائنل کسٹمر, اٹ از ہاؤ یو گونا برانڈ یور پروڈکٹ, اٹ از ہاؤ یو گونا کنونس دا پیپل. اب ایڈورٹائزنگ کی ہیلپ سے آپ اٹینشن لیتے ہیں, آپ انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں ود یور پروڈکٹس اور سروسز, آپ ڈیزائر کریٹ کرتے ہیں ان دا کسٹمر کہ وہ بائی کرے, آپ ان کو موو کرتے ہیں ٹورڈز بیہیویئر, آپ پازیٹیو فیلنگز جنریٹ کرتے ہیں, آپ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوچیں. اس کی ہیلپ سے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں پیپل کو, آپ ڈرائیوز دکھاتے ہیں ان کو, انکانشیسلی ان جو ہڈن لیٹنٹ ان کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے لاتے ہیں. آپ پرسیپشن آف کسٹمر از آلسو بیسڈ آن ایڈورٹیزمنٹ. لرننگ بھی کنزیومر کی بیسڈ آن ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. گلوبل ایڈورٹائزنگ اس لیے آلسو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈفرینٹ کلچرز کے ڈفرینٹ پیپل کو آپ کسی پروڈکٹ کی طرف لرن کراتے ہیں جس کے بارے میں وہ ان اویئر ہوں لیکن ان کی وہ نیڈ ہو. اس کے علاوہ آپ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز برانڈ بھی ود دا ہیلپ آف ایڈورٹیزمنٹ چینج کرتے ہیں. اب ایڈورٹیزمنٹ ہی اور یہ پروموشن ہی پرچیز انٹینشن کریٹ کرتی ہے, اور پرچیز انٹینشن کنورٹ ہوتی ہے ٹو ایکچوئل بیہیویئر جو کہ بائی کرنے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. سو اٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ ٹو میک گڈ ڈیسیژن ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹائزنگ. ہمارا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.